أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول العربي المكي المدني القرشي الحربي الهاشمي. إن الله بعلمه اصطفى وبالغيبه ارتضى الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمين أبو القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات پر محمد قبل اس کے کہ اس آیت کے ذیل میں کچھ دیر آپ سے گفتگو کی جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مؤمنین و مؤمنات بالخصوص سید صفدر حسین ابن اکبر علی و جاوید حسین ابن صفدر حسین کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. قرآن مجید میں خداوند عالم ایک اعلان کر رہا ہے، ایک خبر دے رہا ہے کہ بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مؤمنین میں سے ہو جاؤ. اس آیت کے ذیل میں جو گفتگو ہم نے شروع کی، اس میں جو پہلی بحث تھی غیبت کے سلسلے سے، اس میں ہم نے اشارہ کیا کہ غیبت کے لیے تصور وجود ضروری ہے. جب تک کوئی شے وجود میں نہیں آئے گی تب تک اس کی غیبت کے سلسلے میں بات نہیں ہو سکتی. جب وجود ہوگا تبھی بعد میں غیبت ہوگی، اور جب غیبت کا تصور ہے تو ظہور کا تصور بھی ضروری ہے، ورنہ اس وجود اور غیبت کے بعد اگر ظہور نہ ہو تو اس وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ عبث ہوگا اور حکیم کار عبث انجام نہیں دیتا. اس سلسلے میں کہ حضرت کے وجود کے لیے ہمارے پاس اپنے دلائل کیا ہیں، کیونکہ پچھلے سال کی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے اپنے برادران اہل سنت کی کتابوں کے دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیے تھے کہ کن کن علماء نے اپنی کن کتابوں میں حضرت کے وجود کے سلسلے سے تحریر کیا ہے، روایات نقل کی ہیں، ان کے وجود کو قبول کیا ہے. کل کی گفتگو ہم یہاں تک لے کے آئے تھے کہ ہمارے معصومین میں سے کس کس نے حضرت کے وجود کے سلسلے میں روایت یا حدیث بیان کی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 107 احادیث ہیں جس کے ذریعے وجود حضرت کو نکالا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے، اور اس حدیث کے ذریعے سے ہم حضرت کے وجود کے اوپر دلیل پیش کر سکتے ہیں. اسی طرح بعد کے ائمہ نے یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی وہ حدیثیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی روایت میں ہیں. آج اس کے آگے کی یہ چونکہ تمہیدی بحثیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس منبری سے صحیح ہم کم سے کم، چونکہ پہلے لوگ الحمدللہ ان کو توفیق حاصل تھی، وہ کتابوں کو مطالعہ خود کرتے تھے، اب مطالعہ تو رہ نہیں گیا ہے، تو کم سے کم اس منبر سے کچھ روایتیں تبرکنی صحیح پیش ہو جائیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں کہ کسی امام کی کوئی حدیث اس طرح بھی ہے. خصوصاً اس موضوع پر یہ کمال ہے اس موضوع کا کہ تمام معصومین سے اس کے سلسلے میں روایت ہے. بہت سے ابواب ہیں فقہ کے، بہت سے احکامات ہیں جس میں مثلا ایک معصوم سے ہے، دو سے نہیں ہے،
لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے دوسرے کئی اور ایک دو اور موضوعوں کے علاوہ کہ جس میں تواتر کے ساتھ ہر معصوم نے کم سے کم ایک حدیث ضرور اس سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے۔ یہ اس واقعے کی اور اس سلسلہ مہدویت کی اہمیت کے اوپر خود اپنے آپ میں دلیل ہے کہ ہر معصوم اپنے دور میں خبر دے رہا تھا کہ ہمارے بعد ایک فرزند ایسا آئے گا جو دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ امام چہاروں امام زین العابدین علیہ السلام روایت ہے کہ آپ کے ایک فرزند آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا اب اے میرے والد بزرگوار، آپ نے میرے بھائی کا نام باقر کیوں رکھا؟ امام پنجم کا نام محمد باقر ہے، باقر ان کا لقب ہے، نام ان کا محمد ہے، باقر کیوں کہلاتے ہیں وہ؟ تو امام خود راوی کہتا ہے کہ امام کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ آئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ امام زین العابدین بہت کم مسکراتے تھے، حسن واقعہ کربلا کے بعد اکثر صرف ان کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب فرزند نے آ کر سوال کیا تو امام مسکرائے، اور ایسی مسکراہٹ جو اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی تھی آپ کے چہرے پہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے باقر اس لیے کہا کیونکہ اہل بیت کو دور کرنے کی وجہ سے جو علوم نگفتہ رہ گئے تھے، دنیا کے سامنے نہفتہ تھے، لوگ نہیں جانتے تھے، میرا یہ فرزند ان کو بقر کرے گا، یعنی باہر نکالے گا اور لوگوں تک منتشر کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ ہمارا 12واں قائم ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ یہ روایت چوتھے امام سے۔ اسی طرح 5ویں امام نے روایت فرمائی کہ ہم میں سے ہماری تعداد 12 ہے اور ہم میں سے 12واں ہمارا قائم ہوگا۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری تعداد 12 ہے، اور جس نے تمام ائمہ کی امامت کو قبول کر لیا لیکن 12ویں کی امامت کو قبول نہیں کیا، اس کی مثال اسی کی ہے جو تمام انبیاء پر ایمان لائے لیکن ختمی مرتبت پر ایمان نہ لائے۔ یہ امام کی روایت ہے، کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے۔ یعنی بالکل وہی حکم جو رسالت مآب کا انبیاء کے سلسلے میں ہے، یعنی اگر آپ 1,23,999 نبیوں کے اوپر ایمان لائیں اور اس آخری نبی پر ایمان نہ لائیں تو گویا کسی پر ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح اگر آپ 11 اماموں کو مانیں اور امام برحق مانیں لیکن اس 12ویں کو امام نہ مانیں تو گویا کسی کو امام نہیں مانا، نہ پہلے کو امام مانا نہ 11ویں کو امام مانا، بلو آپ کہتے رہیں کہ میں پہلے کو پہلا امام اور 11ویں کو 11واں امام مانتا ہوں، شرط یہ ہے کہ سب کو مانو۔ یہ اس طرح کا اتحاد ہے، کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہے، اور یہی اسلام کی سنخیت ہے کہ اسلام بعض کو ایکسیپٹ کرنے اور بعض کو ریجیکٹ کرنے کو اسلام نہیں کہتا۔ آپ کہیں کہ 4 احکام جو ہمیں پسند ہیں ہم انجام دیں گے، جو 4 ہمیں پسند نہیں ہم انجام نہیں دیں گے۔ نماز اور روزہ سمجھ میں آتا ہے، کیا ضرورت ہے حج پہ جانے کی، کیا ضرورت ہے اتنی بھیڑ میں اپنے آپ کو پھنسانے کی؟ نہیں، آپ کو سب کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہے، کسی ایک کو نہ ماننا گویا کسی کو نہیں ماننا، کیونکہ اسلام ہماری مرضی کا نام نہیں ہے، ہماری پسند کا نام نہیں ہے، اس معبود کی اطاعت کا نام اسلام ہے، جو کہے وہ کرنا ہے۔ عبادت، ہم اکثر یہ کہتے تھے کہ عبادت اور عادت میں فرق ہے، اور وہ فرق بھی ایک نقطے کا ہے۔ عبادت اور عادت ایک ہی طرح سے، صرف ایک بے کے نقطے سے فرق ہو جاتا ہے، لیکن عادت عبادت نہیں ہوتی۔ آپ کہیں کہ میری عادت ہے 4 رکعت نماز پڑھنے کی ظہر میں، آج میں سفر پہ ہوں تب بھی 4 پڑھوں گا کیونکہ عادت ہے، یہ آپ کی پسند ہو سکتی ہے، یہ نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز وہ ہے جو اللہ کے حکم سے پڑھی جائے، چاہے 2 رکعت ہو چاہے 4 رکعت ہو۔ روزہ وہ ہے جو اللہ کے حکم سے رکھا جائے، جب وہ کہے تب روزہ رکھنا ہے، جب وہ کہے تب روزہ توڑ دینا ہے، کیونکہ عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہیے، اس کو سمجھیے، عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ رکوع یا سجدہ کریے،
عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ مال دوسروں کو دے دیجئے، عبادت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کی اطاعت میں بھوکا رہ رہا ہوں، اللہ کے حکم پر پیسہ دے رہا ہوں۔ جب تک یہ کیوں؟ تبھی تو شرط ہے قربتاً الی اللہ، ہر فعل میں قربتاً الی اللہ، کسی اور کی قربت کے لیے جیسے ہی کوئی فعل انجام ہوا وہ عبادت نہیں ہو سکتا، اور وہی شرک ہے، شرک خفی جسے ہم کہتے ہیں۔ ہم بہت دفعہ ایسا کام انجام دیتے ہیں جس کو ہم عبادت سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ شرک ہوتا ہے۔ نماز میں اکثر ہوا ہے، علماء اخلاق کے علماء نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں اس لیے چلا گیا نماز پڑھنے کہ لوگوں کے درمیان پڑھوں گا تو ریاکاری ہو سکتی ہے، جنگل میں چلا گیا۔ حالانکہ اسلام، میں نے عرض کیا تھا کبھی کہ اسلام رہبانیت کو پسند نہیں کرتا، آپ سماج سے دور جا کر عبادت کریں، اسلام اس کا قائل نہیں ہے، اس کا حکم بھی نہیں دیتا۔ کمال یہ ہے کہ سماج میں رہیے اور ایسا کردار بنائیے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ آل محمد کا چاہنے والا ہے۔ صفائی میں صاف رہنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ہر طرف گندگی ہو لیکن تم صفائی کے ساتھ گزر جاؤ۔ یہی کمال تھا ہمارے رسول کا کہ جہاں سب دھوکہ دے رہے تھے وہ امین تھا، جہاں سب جھوٹ بولتے تھے وہاں وہ صادق تھا۔ تو کمال یہ ہے کہ انسان ان کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کرے۔ ایک شخص اسی طرح جنگل میں چلا گیا کہ نماز وہاں پڑھوں، لوگوں کے درمیان ریاکاری نہ ہو۔ نماز کی حالت میں اس کو احساس ہوا کہ پیچھے کچھ آواز آ رہی ہے، اور اس کے اندر یہ ہوا کہ شاید کوئی یہاں میری عبادت کو دیکھ رہا ہے۔ زیادہ کچھ نہیں، اس کے لہجے میں بدلاؤ آ گیا، اس کی قرأت بہتر ہو گئی، اس کا رکوع اور سجدہ طولانی ہو گیا۔ جب اتنی محنت اور اتنی طولانی رکوع اور سجدے کے بعد ایک بار سلام کے بعد پلٹ کر دیکھا تو دیکھا ایک نجس جانور ہے، ایک نجس جانور جنگل میں ٹہلتا ہوا آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سے ان کو لگا کہ کوئی زیرو اس کو سمجھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تو میری عبادت میں زیادہ شوق پیدا کر دیا۔ تو اب قیامت کے دن خدا اسی کے حوالے کر دے گا کہ وہ نماز جو اس کے شہانے کے لیے پڑھی تھی اور اس کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی، اس کا اجر بھی جا کر اسی حیوان سے لو۔ اگر میرے لیے پڑھی ہوتی تو میں تمہیں اجر دوں گا۔ اسی طرح اعمال میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وزن کم کریے، اس لیے روزہ رکھنا ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ صرف قربتاً اللہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں وزن بھی گر سکتا ہے، حالانکہ ہندوستان میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ہندوستان میں اگر آپ حساب لگا لیے تو وزن بڑھ ہی جائے گا رمضان کے بعد، کیونکہ جس مہینے میں مسلمان کو سب سے کم کھانے کا حکم دیا گیا سب سے زیادہ اسی مہینے میں کھاتا ہے۔ اگر شاید کھانے کا حکم دیا ہوتا تو اتنا نہ کھاتا۔ تو ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں پسند آتا ہے، اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ اپنی پسند کو ختم کر کے معبود کی پسند کے اوپر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ یہی امام فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے سب کو ماننے کے باوجود اگر اس کا انکار کر دیا تو گویا ہم سب کا انکار کر دیا۔ اسی طرح بعد کے ائمہ ایک کے بعد ایک روایت کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے دور نزدیک آیا ائمہ کے اندر روایات میں شدت بھی پیدا ہوئی۔ چھٹے امام کی روایت، ساتویں امام سے باقاعدہ روایت کہ میرا 5واں فرزند اس امت کا قائم ہے۔ 8ویں امام کے سلسلے میں وہ قصہ سب آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ ایک شاعر ہے اس زمانے کا دیبل خزائی، غضب کے مرثیے اور غضب کے قصیدے، یہاں تک کہ وہ قصہ جس میں دیبل کو بلایا اور امام نے باقاعدہ کہا کہ مرثیہ پڑھو میرے جد کا۔ یہ جو ہم پر اشکال ہوتا ہے کہ کس امام نے عزاداری کی، نہیں، ہر امام نے عزاداری کی۔ عزاداری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کریں ویسے ہی امام نے کیا ہو، امام نے اصول بیان کر دیے۔ اصل یہ ہے کہ عزاداری کرو، کیسے کرو اپنے اپنے علاقے میں دیکھو کیسے ہوتی ہے، کیونکہ اگر امام مخصوص کر دیتے تو ہمارے لیے سخت ہو جاتا، کیونکہ امام عرب میں رہتے تھے،
عرب فرہنگ کے ساتھ تھے، عرب ثقافت کے ساتھ تھے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عرب میں سوگ کی علامت ہیں، ہمارے یہاں سوگ کی علامت نہیں ہے. ہم کرتے بھی تو لوگوں کو متوجہ نہیں کر پاتے کہ ہم سوگ منا رہے ہیں. مثال دوں میں آپ کو، عرب میں عبا اوڑھی جاتی ہے اور ان کے یہاں سوگ کی علامت یہ ہے کہ وہ عبا اتار دیتے ہیں، عمامہ نہیں اتارتے. لہٰذا اگر آپ علماء کی تصویر دیکھیں عرب و ایران کے، تو عاشور کے دن بھی ان کے سر پہ عمامہ ہوتا ہے. ہمیں تعجب ہوتا ہے، ہم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے علماء عمامہ نہیں اتارے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں عمامہ اتارنا علامت سوگ نہیں ہے، ان کے ہاں عبا اتارنا علامت سوگ ہے. لہٰذا اگر آپ غور کریں تو وہ عبا نہیں اوڑھے. لیکن ہندوستان و بر صغیر میں عبا کا کلچر ہی نہیں ہے. اگر ہم لوگ عبا پہنتے بھی ہیں تو مسجد میں، امام بارگاہ میں، منبر پہ آتے وقت پہن لیتے ہیں، ورنہ اکثر آپ دیکھیں ہاتھ پہ ہوتی ہے. تو اگر ہم روز عاشور عبا اتار دیں تو کیا فرق پڑے گا؟ جیسے سال بھر نہیں پہنتے ویسے آج بھی نہیں پہنے. تو علامت سوگ ہمارے یہاں نہیں ہے، آپ کو متوجہ بھی نہیں کر پائیں گے. ہمارے ملک کی ثقافت میں پگڑی اتارنا علامت سوگ ہے. پولیس والا گھر پہ آیا کانڈولنس کا میسج لے کے، کیپ اتارے گا. فوجی اپنے کیپ کو اتارے گا. کسی دوسرے فرنگ کے لوگوں کے پاس جائیے، وہ اپنی پگڑی اتار دیتے ہیں، ٹوپی اتار دیتے ہیں. ہمارے ملک میں سر کو خالی کر دینا، سر پہ پہننے والی چیز کو اتار دینا علامت سوگ ہے. لہذا روز عاشور اور مصائب میں ہم عمامے کو اتار دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بیان کر سکے کہ ہم سوگ منا رہے ہیں. امام نے کہا ہے سوگ مناؤ. کیسے مناؤ؟ اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھو، جس فرہنگ میں ہو اس ثقافت میں کس طرح سوگ منایا جاتا ہے ویسے سوگ مناؤ. صرف ایک شرط ہے کہ کسی شریعت محمدی کو پامال نہ کر رہا ہو. اس کے علاوہ ہر وہ کام جو تمہارے علاقے کے لوگ اس کو سوگ سمجھتے ہوں انجام دو. امام نے کہا مرثیہ پڑھو دیبل سے. دیبل نے مرثیہ پڑھا. امام نے روکا کہ ایسے نہیں پڑھو، جیسے اپنے علاقے میں پڑھتے ہو اس طرح پڑھو. اور امام نے خیمہ، باقاعدہ روایت ہے کہ امام نے خیمہ نصب کرایا کہ خواتین آ کے بیٹھ جائیں. تو اب یہ نہ کہیے کہ مردوں کی مجلس میں عورتیں کیوں آ رہی ہیں. امام نے بتایا ہے میرے جد پہ ماتم کرنے کے لیے عورتوں کو جمع کرو. ہاں اس کا لحاظ رہے کہ حجاب کی رعایت ہو، وہ ایک الگ حکم ہے. کیوں؟ کیونکہ عورتوں میں عاطفہ زیادہ پایا جاتا ہے، وہ مصائب کو زیادہ بہتر محسوس کرتی ہیں. اور ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ نئی نسل کی پرورش یہی عورتیں کریں گی. جب ان کو مصائب بیان کرو گے تو ان کے بطن سے جو اولاد نکلے گی وہ مصائب آل محمد کے ساتھ اس دنیا میں آئے گی. اسی دیبل سے امام نے کہا کہ قصیدہ، وہ معروف قصیدہ، اس میں اس شعر پہ پہنچے دیبل. اس شعر کے اوپر خروج امام محالت الواقع، یہ ایک مصرع ہے اس کا. پورا شعر یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، ائمہ کی مدح کرتے کرتے دیبل یہاں تک پہنچے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک امام کا حتماً خروج ہوگا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور وہ اللہ کے نام اور برکات کے ذریعے خروج کرے گا، اور وہ ہمارے درمیان اس طرح فیصلہ کرے گا کہ جس طرح فیصلہ کرنے کا حق ہوگا، برکتوں کے ذریعے اور جزا اور سزا کے ذریعے. امام علیہ السلام روایت میں ہے کہ امام رضا نے گریہ کرنا شروع کیا اور شدید گریہ فرمایا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ شعر تم نے نہیں کہا، یہ روح القدس نے تمہارے نطق کے اوپر رکھ دیا، یہ خود تم نے نہیں کہا. اور تمہیں کیسے، کیا تم جانتے ہو کہ وہ امام جو خروج کرے گا وہ کون ہے؟ تو دیبل نے کہا یا ابن رسول اللہ، ہم نے صرف سنا ہے کہ کوئی امام آپ میں سے خروج کرے گا، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں. تو امام نے فرمایا کہ میرا چوتھا فرزند اس امت کا قائم ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. میرا فرزند اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرے گا جیسا کہ تو نے شعر انجام کہا. اس کے بعد 90 امام سے بہار میں اور دیگر کتاب میں 90 روایات. دیکھیں جیسے جیسے دور نزدیک آیا روایات کی تعداد بڑھنے لگی. رسول اللہ سے زیادہ روایتیں ہیں، پھر 8ویں امام کے بعد روایاتوں کی تعداد بڑھ گئی.
90 روایات حضرت کے وجود کے اوپر. تو ان روایات 9ویں امام کے بعد 10ویں امام، 10ویں امام کے بعد 11ویں امام، سب سے روایات باقاعدہ نام کے ساتھ کہ یہ نام ہوگا، یہ کنیت ہوگی، وجود میں آئیں گے، غیبت اختیار کریں گے اور دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے. یہ ہے دلیلیں ہمارے پاس حضرت کے وجود کی، جو ہم نے اپنی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کی، کیونکہ مخالفین کی کتابوں سے ہم پہلے پیش کر چکے تھے. اب اس میں صرف ایک بحث رہ گئی جس کو ہم نے سوچا تھا کہ آج بیان کریں گے، انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے اس کو پورا کر دیں. وجود ضروری ہے غیبت کے تصور کے لیے، یہ کل بحث ہو چکی. جب تک وجود نہیں ہوگا شے غائب نہیں ہو سکتی. جیسے ہی آپ غیبت کی بات کریں گے اس کے وجود کو آپ اپنے آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اب یہ چیز غائب ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ظہور کرے گی. لیکن اس میں ایک بحث اور ہو گئی جو لطیف ہے، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں. وہ بحث شہود کی. ایک ہے وجود، یعنی کسی شے کا وجود آنا، ہونا. ایک ہے غیبت، غائب ہو جانا. ایک ہے ظہور، واپس دکھائی دینے لگنا. لیکن جس زمانے میں یہ وجود میں آنے کے بعد غیبت اختیار کر رہی ہے یہ شے، تو کیا چیز ہے جو غیبت میں بھی اس کے وجود کے اوپر دلیل بن رہی ہے؟ غائب ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی مرتب ہو رہی ہیں جس سے اس کی غیبت کے ہوتے ہوئے اس کے ہونے پر وہ دلالت کرتی ہیں. ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں شہود، جو شہادہ سے بنا ہے. گواہی ہوتی ہیں کہ یہ غائب تو ہے لیکن اس کا اثر مرتب ہو رہا ہے. مثال دوں میں آپ کو. آپ ایک کمرے میں ہیں، گھر میں ہیں. جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں دوسرے کمرے میں گھڑی ہے، تو گھڑی کے وجود کا علم ہے آپ کو. لیکن چونکہ وہ دوسرے کمرے میں لہٰذا آپ کی آنکھوں سے غائب ہے. جب آپ دوبارہ وہاں جائیں گے تب آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ پھر سے ظہور کرے گی، دکھائی دینے لگے گی. لیکن جب تک آپ اس کمرے میں بیٹھے ہیں کیا چیز ہے جو اس کے وجود پر دلیل بن کر آپ کو بتا رہی ہے؟ گھڑی کی آواز، یا ہر گھنٹے پر اس کا بولنا، یا اس کی ٹکٹکاہٹ آپ کو یہ خبر دیتی ہے کہ اس کمرے میں گھڑی کا وجود ہے جو فائدہ دے رہی ہے وقت کو بتانے کا. یا جیسے سورج ہے، سورج کے اوپر جب سورج باہر نکل آئے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب وہ سحاب کے پیچھے چلا جائے، یعنی بادل کے پیچھے چلا جائے، تو اب وہ غیبت اختیار کر گیا کیونکہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. لیکن اس کی حرارت، اس کا نور، اس کی وجہ سے نشو و نما کرنے والے درخت اور دوسری چیزیں جو اس کے وجود سے فائدہ اٹھاتی ہیں، یہ شہود ہیں اس کے وجود پر. یعنی ان کی وجہ سے آپ اس کی افادیت کو محسوس کرتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس کی غیبت کے وجہ سے اس کے وجود میں بھی کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا. آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اگر اس کی غیبت پر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے ہونے کا تو پھر خدا اسی وقت اس کو وجود دیتا جب فائدہ ہوتا. اگر اس کو وجود دیا ہے اور اس کو پھر غائب کر دینا ہے اور اس کی غیبت کے زمانے میں ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو پھر کیا ضرورت تھی وجود میں دینے کی؟ جس وقت ظہور کرنا تھا اسی وقت وجود دیتے. تو بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے. نہیں، اس کا اثرات، اس کی برکات آپ کو مل رہی ہیں جو شہود ہیں، جو شہادت دے رہی ہیں اس کے ہونے کی، جو شہادت دے رہی ہیں اس کی عظمت کی. حضرت کی بھی غیبت ہے، حضرت کا وجود ہے، لیکن کچھ اثرات ایسے مرتب ہوتے رہتے ہیں جس کے ذریعے سے شہادت ملتی ہے اس کے ہونے کی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. وہ اس کے وجود پر دلیل بنتے ہیں کہ وہ غیبت میں ضرور ہے لیکن اپنے فوائد اور اپنے اثرات کو مرتب کر رہا ہے. نجف کے ایک بزرگ عالم دین، شاید قصہ آپ کا سنا ہوا لیکن شاہد مثال کے لیے، بزرگ عالم دین، ان کے پاس ایک جماعت آئی. کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے
کہ ہم یہیں قریب کے قریے کے رہنے والے ہیں، ہمارے درمیان ایک حاملہ عورت مر گئی ہے، کیا حکم دیتی ہے شریعت؟ انہوں نے کہا اگر وہ مر گئی ہے تو اسے جا کر دفن کر دو، غسل و کفن دفن۔ وہ جماعت چلی گئی۔ ابھی وہ نجف سے باہر گئی تھی کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ شیخ نے کہا ہے کہ اس مسئلے میں ایک تھوڑا سا کمی رہ گئی، اس کو وہ پوری طرح سے واضح ہم نے نہیں کیا، اس سے قبل کی عورت کو غسل و کفن دو، چونکہ وہ حاملہ ہے لہذا اس کے دائی کو بلا کر اس کا شکم چاک کیا جائے، اگر اس میں جنین زندہ ہے تو اس کو باہر نکالا جائے، اگر زندہ ہے تو وہ زندہ ہے، اگر مر جائے گا تو اس کا بھی حکم کفن کا ہے اور دفن کا ہے، لیکن اس عورت کے شکم کو دائی کے ذریعے چاک کراؤ، اس جنین کو باہر نکالو، اس شکم کو دوبارہ بند کر کر پھر اس کا غسل و کفن کرو۔ وہ لوگ چلے گئے۔ اس واقعے کو 5-6 سال گزر گئے۔ 5-6 سال بعد کچھ لوگ شیخ کے پاس آئے، سلام علیک، باتیں ہوتے ہوتے اس جماعت نے ایک بار ایک چھوٹے سے بچے کو آگے کیا اور کہا کہ یا شیخ کیا آپ اس بچے کو پہچانتے ہیں؟ شیخ نے کہا نہیں۔ کہاں؟ چونکہ آپ کے پاس بہت سے لوگ اس طرح کے سوال کرنے آئے، کہاں تک آپ کو یاد رہے گا؟ آپ کو شاید یاد نہ ہو، آج سے 5-6 سال پہلے ہم آپ کی خدمت میں آئے تھے اور ہم نے یہ سوال کیا تھا آپ سے کہ ہمارے قبیلے کی ایک عورت جو حاملہ ہے وہ مر گئی ہے، اور آپ نے پہلے جواب یہ دیا تھا کہ اس کو جا کر غسل و کفن کے ساتھ دفن کر دو۔ پھر جب ہم نکل گئے تو آپ نے کسی پیک کو بھیجا، کسی میسنجر کو بھیجا کہ نہیں، مسئلے کو اس طرح کیا جائے کہ اس کے شکم کو چاک کر کے جنین کو باہر نکالو۔ اے شیخ، یہ وہی بچہ ہے جو اگر آپ کے پہلے فتوے پہ عمل کرتے تو یہ زندہ دفن ہو جاتا، لیکن اللہ نے آپ کے ذریعے ہماری ہدایت کی اور ہم نے اس بچے کو زندگی دے دی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو شیخ حرم امیر المومنین میں گئے، کیونکہ شیخ جانتے تھے کہ میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا تھا، میں نے تو یہی فتویٰ دیا تھا کہ جا کر اس کو دفن کر دیا جائے، اور اگر یہ فتوے پہ لوگوں نے عمل کر لیا ہوتا تو میرے ایک فتوے کی بنا پر ایک انسان ولو بچہ صحیح قتل ہو جاتا، اس لحاظ سے کہ زندہ دفن ہو جاتا۔ لہذا شیخ نے جناب امیر المومنین کے حرم میں جا کر یہ طے کیا کہ اب میں فتویٰ نہیں دوں گا۔ یہ ہمارے علماء ہیں کہ ایک بچے کے اگر قتل ہونے کا خوف ہو جائے کہ میرے فتوے کی غلطی سے قتل ہو سکتا ہے تو گویا کل انسانیت قتل ہو جائے گی۔ جب ہمارے علماء کا یہ معیار ہے کہ وہ اپنے ایک فتوے سے ایک جنین کے قتل ہونے پہ راضی نہیں ہیں، تو وہ جس کی ہدایت سے آ کر لوگوں کو فتوے دیتے ہیں وہ کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا قتل عام کر دیا جائے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر دفن ہوتا تو ایک بچہ دفن ہوتا جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا، لیکن ان کا یہ قسم کھانا کہ اب میں فتوے نہ دوں گا اس بات کی اہمیت کو بیان کرتا ہے کہ اسلام خون بہانے کے سلسلے میں کتنا سخت ہے۔ کل کے واقعات آپ نے ٹی وی پہ دیکھے ہوں گے، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ ہم 1400 سال سے یہی چیز جھیل رہے ہیں، 1400 سال سے بچے قتل ہو رہے ہیں، 1400 سال سے عورتیں قتل ہو رہی ہیں، 1400 سال سے بے گناہ قتل ہو رہے ہیں اسلام کے نام پر۔ یہی تو حسین بتانا چاہتے تھے اور یہی یہ مجلسیں بتانا چاہتی ہیں کہ وہ دین جو قتل کرے وہ رسول اور حسین کا دین نہیں ہے، وہ دین جو زندگیاں عطا کرے وہ حسین کا دین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کل جب ہمارے بچے قتل ہو رہے تھے تو کسی کو یاد نہ آیا، آج پوری دنیا سوگ منا رہی ہے۔ 2 دن پہلے بیروت میں بم پھٹا، 3 دن پہلے افغانستان میں شیعہ قتل کیے گئے۔ آج جب آگ اپنی لگائی ہوئی آگ جب اپنے ہی دروازے پہ پہنچی تو سب بدک اٹھے، سب بلبلا گئے۔ خود کی لگائی ہوئی آگ ہے، ان کو اسلحہ کون دے رہا ہے؟ ان کو پیسہ کون دے رہا ہے؟ ان کو جنگی حربے کون سکھا رہا ہے؟
تم نے ہمارے دروازے اور ہمارے چمن کو جلانے کے لیے جنہیں تیار کیا تھا تو وحشی وحشی ہوتا ہے، جب وہ خون لگ جائے اس کے دہن کو تو پھر وہ یہ تمیز نہیں رکھتا کہ خون کس کا ہے، پھر وہ خونخوار ہو کر ہر ذی روح کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اسلام امن کا پیغام دے رہا ہے۔ بہرحال شیخ نے یہ قسم کھائی اور طے کیا کہ اب میں فتویٰ نہیں دوں گا، کیونکہ میرے ایک فتوے سے ایک انسان قتل ہو سکتا تھا۔ شب میں حضرت اس کی زیارت پہ آئے اور کہا اے شیخ، تم نے اپنے علم کے لحاظ سے جو فتویٰ دیا تھا صحیح دیا تھا، تم اپنا کام انجام دو، ہم اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہے وہ شہود جس کی بات ہو رہی ہے کہ غیبت میں ہے لیکن اپنے اثرات کو مرتب کر رہا ہے کہ جہاں میرے علماء سے غلطی ہو جائے گی میں آ کر ان کا ہاتھ تھام لوں گا اور ان کو نجات دے دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ وہ چیز ہے جو حضرت کے وجود پر دلالت کرتی ہے، جو ان کے وجود کے ساتھ ساتھ ان کی برکات پر دلالت کرتی ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت کی غیبت کو تشبیہ دی سورج کی طرف جو بادلوں میں چھپ گیا۔ آج وقت نہیں ہے کہ اس کی تشریح ہو، انشاءاللہ کل کا وعدہ، کہ حضرت نے جب یہ تشبیہ دی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ ایسے نہیں کہ رسول اللہ نے ایک بات کہہ دی، ہم نے سن لی، ہم نے بیان کر دیا، آپ نے سن لی۔ رسول نے کچھ جب بیان کیا ہے تو اس کے اندر کوئی فلسفہ ہوگا۔ لیکن بہرحال جس طرح سورج جب سحاب کے پیچھے یعنی ابر کے پیچھے بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے تو اس کے اثرات شہود بن کر اس کے ہونے پر دلالت دیتے ہیں اور اس کے فوائد کو پہنچاتے ہیں، جو اس کے وجود کے ہونے اور اس کے وجود کے فائدے کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ اتنے شہود ہیں کہ اگر میں صرف انہی کو پڑھنے لگوں تو کئی اشرے گزر جائیں گے۔ پوری کتابیں علماء نے اس پہ لکھی، ملاقات بصاحب الزمان کے نام سے مستقل کئی کتابیں ہیں جہاں حضرت سے لوگوں نے ملاقات کی ہے، جہاں حضرت نے عام لوگوں سے ملاقات کی، الگ الگ کتابیں ہیں جہاں علماء سے ملاقات کی، جہاں مجاہدین سے ملاقات کی، جہاں عام لوگوں سے ملاقات کی، جہاں ایسے سے ملاقات کی جو ابھی حضرت کو جانتا بھی نہیں تھا، صرف سنا تھا، لیکن چونکہ اس کے اندر ایک تھوڑا سا عنصر اس بات کا تھا کہ اس کی ہدایت ہو سکتی ہے تو حضرت نے اپنے وجود کو محرز کر کر وہ شہود بن کر آئے تاکہ افادہ ہدایت ہو سکے، تاکہ یہ جو کہ ذمہ داری ہدایت ہے، اصل ذمہ داری تو ہدایت ہے۔ ایک شخص ہے جو کوفے کا رہنے والا ہے، ایک عالم دین نے اس کو نقل کیا اور بزرگ علماء نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا کہ ہم کوفے سے ہلے آئے اور ہلے سے ہم دجلے کے راستے سے فرات کے راستے سے کربلا جا رہے تھے، کشتیاں چلتی تھی اس زمانے میں۔ ایک شخص تھا جو لوگ کشتی پر سوار تھے، وہ لہو و لعب کھیل کود میں مشغول تھے، کشتی میں ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ انہی جماعت میں ایک شخص ہے جو کنارے بیٹھا ہوا اور لوگ اس کو چھیڑتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، لیکن وہ بہت مؤدب ہے ان کے ساتھ، یہاں تک کہ مجھے موقع کشتی میں تو نہیں ملا سوال کرنے کا، کچھ پانی کم ہوا، ملا نے ہم سے کہا کہ اب آپ لوگ کنارے چلیے یہاں تک کہ ہم خود گہرائی والے پانی تک پہنچ جائیں پھر سوار ہوئیے۔ اس بیچ میں اس جوان مجھے مل گیا تو میں نے اسے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ یہ لوگ جو تمہارے ساتھ چل رہے ہیں یہ تو صرف لہو و لعب میں اور ہنسی اور مذاق میں ہیں، حالانکہ تم کو پریشان بھی کرتے ہیں اور تم ان سے خوش اخلاقی سے ملتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب غیر مذہب کے ہیں، مذہب امامیہ پر نہیں ہے، میرے والد بھی غیر مذہب پہ تھے لیکن میری والدہ آئمہ کی چاہنے والی تھی، لہٰذا اس نے میری تربیت ایسی کی، میں بھی اسی مذہب پہ تھا، یہاں تک کہ میں ایک دفعہ سفر پر گیا، سفر سے جب میں اپنے قافلے کے ساتھ لوٹ رہا تھا تو اپنے قافلے سے جدا ہو گیا اور جنگل اور بیابان میں پھنس گیا،
صحرا میں مجھے خوف ہے کہ یہ درندے مجھے ختم کر دیں گے۔ میں نے اپنے جن بزرگوں کو نام یاد تھے ان کو پکارا مدد کے لیے، وہ جب کسی کی مدد کے لیے نہ آئے تو اس کی مدد کے لیے کیا آتے؟ یہاں تک کہ میرے ذہن میں ایک بار خیال آیا کہ میری والدہ مجھ سے بیان کیا کرتی تھیں کہ ان کا کوئی امام ہے جو زندہ ہے۔ دیکھیں ماں کی تربیت کتنی اثر انداز ہوتی ہے۔ میں اس مذہب پہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ماں سے سنا کرتا تھا لہٰذا ذی شعور میں کہیں تھا، تو ایک دفعہ اس کا نام میرے ذہن میں آیا اور میں نے کہا یا مہدی ادرکنی۔ میں نے حضرت کا نام لے کر مدد کے لیے پکارا۔ ابھی میری بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک جوان میرے نزدیک آیا اور مجھ سے کہا اس نے کہ تم کیوں پریشان ہو؟ کہا میں رستہ بھٹک گیا ہوں۔ کہا یہاں سے سیدھے چلے جاؤ، تم اس قریے تک پہنچ جاؤ گے جہاں کے لوگ تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچا دیں گے۔ میں نے کہا میں اتنا ڈرا ہوا ہوں کہ میں اکیلے سفر نہیں کروں گا۔ تو اس نے میرے اونٹ کی مہار تھامی اور تیزی سے لے کر چلا۔ کچھ آن گزرے تھے کہ وہ قریے کی دیواریں مجھے نظر آنے لگی۔ پھر اس نے کہا کہ چونکہ تم نے مجھے پکارا تھا لہٰذا میں تمہاری مدد کے لیے آ گیا، اور میں ہر اس کی مدد کے لیے جاتا ہوں جو اپنے دل کی گہرائی سے مجھے پکارتا ہے۔ یہ وہ شہود ہے جو وجود کے اوپر دلالت بنتا ہے۔ اب وہ ان کو جانتا نہیں تھا، صرف ماں سے سنا تھا۔ اس نے کہا کہ اب جب حضرت نے میری مدد کر دی تو حضرت کے طفیل میں اور حضرت کے صدقے میں نے دین کو اختیار کیا جو امامیہ تھا، جو حضرت کا دین تھا۔ ایک صلوات پر محمد وعلیہ۔ اور میں ان کے ساتھ اس لیے خوش اخلاقی کرتا ہوں کیونکہ وہ لوگ اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتے تھے، کیونکہ اب جس کا دین اختیار کیا ہے وہ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ان سے ساتھ بدسلوکی کروں، تاکہ شاید کبھی ان کی بھی ہدایت ہو جائے۔ یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ اگر ہم ان حضرت کو پکار رہے ہیں تو پھر اپنے اندر وہ شعور اور وہ معرفت جگانی پڑے گی کہ ہمارا اخلاق وہ اخلاق ہو جو حضرت کو پسند ہے، ہماری باتیں وہ باتیں ہوں جو حضرت کو پسند ہے۔ جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم اس کے ظہور کے منتظر ہیں، اس کے حضور کے منتظر نہیں ہیں۔ وہ ہر حال میں حاضر ہے، خصوصاً جس بزم میں ہم بیٹھے ہیں اس میں تو ضرور آتے ہیں۔ جہاں میرے جد کی مجلس ہوگی میں وہاں ضرور آتا ہوں۔ اے آقا ہم آپ کے جد کی مجلس کو برپا کر رہے ہیں، اس پرسے کو ہم سے قبول کر لیجیے، ہمیں توفیق عطا کریے کہ ہم وہ مجلس برپا کر سکیں جو آپ کے جد کا حق ہے، جو آپ کے زخموں کا مرہم بن سکے، جو آپ کے شوق کو کوئی چیز کم تو نہیں کر سکتی لیکن ہاں ایک دلاسا ضرور دے سکتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو میرے غریب جد پہ رو رہے۔ ہاں عزیزوں، اخلاق اور معرفت، کربلا ہمیں اخلاق کا درس دیتی ہے۔ یہی تو کمال ہے کربلا والوں کا کہ کربلا نے اخلاق کا درس دیا۔ کربلا جہاں ہر چیز کا درس دے رہی ہے وہاں حفظ مراتب کا درس دے رہی ہے، وہاں احترام کا درس دے رہی ہے۔ آپ سب شب عاشور کے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ شب عاشور حسین نے اپنے لشکر کو جمع کیا، لشکر کو کے اوپر سے اہتمام حجت کیا اور کہا کہ اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ تمام تاریخیں لکھتی ہیں کہ جب حسین نے چراغ کو خاموش کیا اور دوبارہ چراغ کو روشن کیا تو سب سر جھکائے بیٹھے تھے، پورا لشکر خاموش تھا۔ لشکر میں بزرگ بھی تھے، لشکر میں جوان بھی تھے، یہ لشکر خاموش کیوں ہے؟ راوی کیا کہتا ہے؟ فَبَدَعَ الْعَبَّاسِ، سب سے پہلے ابو الفضل العباس بولے۔ حفظ مراتب سکھا رہے ہیں شہداء کہ جب تک علمدار موجود ہے لشکر کو حق نہیں ہے کہ وہ کلام کرے۔ حفظ مراتب، جب تک بنی ہاشم بول رہے ہیں تب تک انصار بات نہیں کریں گے، ولو مسلم کی عمر زیادہ ہے، ولو
زہیر ابن قین کی عمر زیادہ ہے، ولو حبیب عمر میں زیادہ ہیں، لیکن عہدہ ابوالفضل عباس کا اوپر ہے۔ بنی ہاشم افضل ہیں، تو پھر بنی ہاشم جب تک بول رہے ہیں کوئی انصار بات نہیں کرے گا۔ حفظ مراتب یہی وجہ ہے۔ پھر جب انصار کی باری آئے گی تو جو عمر میں بڑا ہے وہ بات کرے گا۔ کربلا درس دے رہی، ہر طرح جس نگاہ سے آپ کربلا کو دیکھیں وہ ایک نہ ایک درس اور عبرت ہمیں دیتی ہے۔ شہدائے کربلا کے کیا کہنے ہیں، کیا کہنے انصار حسین کے۔ ارے جس کو امام وقت بے ابی انتا وہ امی کہے کیا مقام ہوگا۔ امام کے ماں باپ قربان ہو جائیں، امام کے باپ خود امام معصوم ہے، کیا عظمت ہے۔ کیوں یہ مقام مل رہا ہے؟ کیونکہ اس مقام اور اس معرفت کے اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں، اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں معرفت کی کہ اب کوئی حبیب نہیں ہے، اب کوئی زہیر نہیں ہے، اب کوئی مسلم ابن اوسجہ نہیں ہے، سب حسین میں محو ہو گئے ہیں۔ کوئی ہے ہی نہیں جو بول رہے ہیں، سب ایک زبان بولتے ہیں، جو کلام کرتے ہیں ایک طرح سے کلام کرتے ہیں، سب کی نیتیں ایک ہیں، سب کی خواہشیں ایک ہیں۔ یہی کمال کربلا ہے کہ ابدیت اور معرفت کی اس منزل پہ پہنچ جاؤ کہ اب تم میں اور آقا میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، اب میری کوئی مرضی ہے ہی نہیں، جو ہے وہ حسین کی مرضی ہے، جو ہے وہ حسین کی چاہت ہے، لہٰذا اب جو حسین چاہیں گے وہ ہوگا۔ انصار حسین پہ ہمارے لاکھوں لاکھوں سلام کہ آپ نے ہمیں معرفت کا وہ درجہ دکھا دیا کہ جو سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہاں عزیزوں، اور اس کے ساتھ جو معرفت ہے وہ ان شہزادوں کی معرفت ہے جو حسین کے گھر میں ہیں، جن سے حسین کتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کہ جس کا ذکر حسین کے ایک ایک جملے سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایک جوان سے کتنی محبت ہے۔ ہاں حسین اپنے فرزند سے بہت محبت کرتے ہیں، اور فرزند بھی بہت محبت کرتا ہے کہ جب بابا کے ساتھ چلتا ہے تو ایک بار رش سے دنیا دیکھتی ہے، کیونکہ جب بیٹے کا قد باپ کے برابر ہو جائے تو ماں اور باپ اس کو آہ بھر کر دیکھتے ہیں۔ کل تک جس کو گودیوں میں پالا تھا اب وہ برابر کا ہو گیا ہے، اب وہ پیری کا سہارا ہے، اب وہ عظمت ہے، اب وہ معرفت ہے، اب وہ عطائے الہی ہے کہ جس کے اوپر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں پہ اس طرح فخر کرتے ہیں تو جو شبیہ رسول حسین کے پاس ہوگا اس پر حسین کتنا فخر کرتے ہوں گے۔ لوگوں نے لکھا کہ جب علی اکبر اور عباس مدینے میں باہوں میں باہیں ڈال کر چلتے تھے تو بزرگ ایک بار آہ بھر کر کہتے تھے کہ تمہارے چلنے کے انداز سے علی اور رسول کا زمانہ یاد آ گیا کہ جب وہ بھی باہوں میں باہیں ڈال کر چلتے تھے۔ ہاں جو دوسروں کے لیے اس طرح رش کا سبب ہو وہ والدین کے لیے کیا ہوگا۔ ہاں عزیزوں، یہ جوان حسین کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ عجیب عجیب واقعات ہیں جو اس جوان سے منسوب ہیں۔ ایک وہ جملہ ہے جو آپ سب سنا کرتے ہیں کہ ایک بار حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے جوان بیٹے نے باپ کے منہ سے کلمہ استرجاع سنا، ایک بار ہاتھوں کو جوڑا، اے بابا آپ کے زبان مبارک پر یہ کلمہ استرجاع کیوں بلند ہوا؟ جواب دیا، میں کچھ غنودگی میں گیا، ایک سوار کو دیکھا جو بڑی تیزی سے ہمارے کاروان کی طرف سے گزرا اور یہ آواز دے رہا تھا کہ یہ کاروان موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت پنجے گڑھائے ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کیا معرفت ہے علی اکبر کی، کیا سوال تھا اور کیا جواب ملا، اور اس کے بعد
بعد علی اکبر کا وہ جملہ، اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور حسین کا جواب حسین کی مظلومیت بھی بیان کر رہا ہے، اے بیٹا اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو بھلا کون حق پر ہوگا؟ اب علی اکبر کا جواب جو سنہری روشنائی سے دنیا میں لکھا جانا چاہیے، اے بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کوئی خوف نہیں، چاہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ ہاں علی اکبر موت کے لیے آمادہ ہیں، باپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ علی اکبر حسین کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، حسین کے ساتھ ہر قربانی میں شریک ہیں، یہاں تک کہ وہ موقع آیا جس کو دشمن کا راوی کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ بڑی دیر گزر گئی تھی، حسین کے خیموں سے کوئی مجاہد نکلا نہیں، کوئی بہادر باہر نہ آیا، مجھے لگا کہ شاید اب حسین کے پاس کوئی ساتھی نہ بچا ہے، حسین سب کو قربان کر چکے ہیں۔ میں دیکھنے کے لیے کہ آخر ماجرا کیا ہے حسین کے قیام کے نزدیک گیا، کچھ بلندی پر پہنچ کے میں نے عجیب منظر دیکھا۔ علماء بیان کرتے ہیں اس روایت کو کہ راوی کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا، حسین کے خیموں میں سے ایک خیمہ ہے جس کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے، اٹھتا ہے اور گرتا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اور نزدیک گیا، اب میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے جو ہتھیاروں سے لیس ہے، باہر نکلنا چاہتا ہے، کوئی بیوی آگے بڑھ کر اس کو روک لیتی ہے، پھر نکلتا ہے، کوئی دوسری بیوی آ کر قدموں میں لپٹ جاتی ہے۔ اے علی اکبر ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اے علی اکبر کتنے چاؤ سے ہمیں لے کر آئے تھے، کتنے احترام سے ہمیں لے کر آئے تھے، آخر ہمیں کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہاں عزیزوں غرض یہ کہ جس طرح بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے، علی اکبر باہر آئے، باپ کے سامنے پہنچے، اے بابا میں نے اجازت حاصل کر لی، بابا اب رخصت طلب ہوں، بابا مجھے اجازت دیجئے۔ اب حسین نے رسول کا امامہ شبیہ رسول کے سر پر باندھا، تلوار لگائی اور گھوڑے پر سوار کیا، تقدم یا ولدی مرحبا، اور یہ کہہ کر علی اکبر کو روانہ کیا۔ ہاں ایک التجا ضرور کی، اے بیٹا جب تک سامنا رہے ذرا پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا، اور دعا کرنا شروع کی، اے بار الہ اب اس کو تیری راہ میں بھیجتا ہوں جو شکل میں اور شمائل میں، صورت اور سیرت میں، رفتار اور گفتار میں تیرے نبی کا سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ آپ حسین کی مظلومیت اس جملے سے سنیے، ہم جب بھی تیرے حبیب کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے اس جوان کی طرف نظر کرتے تھے۔ علی اکبر چلے گئے، علی اکبر جنگ کر رہے ہیں اور بوڑھا باپ اب جوان بیٹے کی جنگ کو دیکھ رہا ہے۔ صاحب ریاض القدس نے ایک واقعہ صفین کا لکھا ہے، حسین اس واقعے کے شاہد تھے کہ ایک دن جنگ صفین میں مولا کائنات نے محمد حنفیہ کو جنگ کے لیے بھیجا۔ محمد حنفیہ جب جنگ کر رہے تھے اور مولا کائنات در خیمہ پہ کھڑے ہو کر مرحبا ولدی مرحبا ولدی کے نعرے لگا رہے تھے، یہاں تک کہ محمد حنفیہ صفوں کو الٹنے کے بعد واپس جب لوٹنے لگے، ایک بار علی نے کسی غلام کو حکم دیا کہ جاؤ ایک مشک پانی لے کر آؤ۔ ہاں پانی لایا گیا اور علی نے محمد حنفیہ کا استقبال کیا، کچھ پانی خود پہ ڈالا کہ جو گرمی سے تمتماہت آفتاب سے گرم ہو چکا تھا، کچھ پانی زرہ کے اوپر ڈالا کہ سینہ جل رہا ہوگا بیٹا، تم نے جنگ کی ہے، تمہارا خون گرا ہے، اور اس کے بعد ایک کاسے میں ٹھنڈا پانی لیا اور محمد حنفیہ کے سامنے پیش کیا۔ اے بیٹا جہاد کر کے آئے ہو، بڑے باپ کو شاد کیا، لو ٹھنڈا پانی پیو۔ ہاں حسین اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ آج جب کربلا میں علی اکبر جنگ کر رہے ہیں، عجب نہیں کہ حسین نے صفین کا
منظر یاد کیا ہو، اپنے بابا کو آواز دی ہو، اے بابا جب محمد لوٹے تھے آپ نے پانی پیش کیا تھا بابا، اب علی اکبر آ رہے ہیں بابا، حسین کیا کرے گا بابا؟ علی اکبر لوٹے، علی اکبر نے حسین سے خواہش کر دی، ارے حسین تڑپ کر رہ گئے، اے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، ایک سبیل آب ہو جائے۔ حسین نے سر کو جھکایا، انگشتری اتاری، اے بیٹا یہ انگشتری اپنے دہن میں رکھ لو، اب بابا تمہیں سراب کریں گے۔ علی اکبر روانہ ہوئے، اب جو علی اکبر گئے تو حسین نے دوبارہ نہ سنا، بس ایک آواز آئی، علیک من السلام یا ابا عبداللہ۔ علی اکبر نے دستور بدل دیا، اب تک جو جوان گرتا تھا وہ حسین کو مدد کے لیے پکارتا تھا۔ علی اکبر جانتے تھے ارے میرا بابا میرے زخموں کو نہ دیکھ پائے گا، لہذا کہا اے بابا میرا آخری سلام، گویا کہنا چاہتے تھے اے بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین تھے اور آ کر زمین پر گرے۔ ارے راوی کہتا ہے حسین اٹھتے تھے اور گرتے تھے، اٹھتے تھے اور گرتے تھے، ارے میرے آنکھوں کے نور مجھے آواز دو یا علی یا علی۔ ارے حسین کس طرح علی اکبر تک پہنچے اس کو حسین کا دل جانتا ہے۔ ہاں علی اکبر کے قریب پہنچے، علی اکبر زمین پر اڑیاں رگڑ رہے ہیں، خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا۔ علی اکبر شبیہ رسول، تصویر تار تار ہے، پورے بدن پر ضربتیں لگی ہیں، لیکن حسین علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار حسین کی نظر علی اکبر کے ہاتھوں پر پڑی، دیکھا جوان بیٹا سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ اے علی اکبر یہ ہاتھ سینے پہ کیوں رکھے ہو بیٹا؟ ارے علی اکبر چاہتے ہیں کہ بابا کی نظر نہ پڑے۔ اے بابا آپ نہ پوچھئے، نہیں بیٹا اگر کوئی تکلیف ہے تو اپنے بیٹ باپ سے بیان کرو۔ ارے علی اکبر نے ہاتھوں کو ہٹایا، ارے حسین نے اس منظر کو دیکھا، اے بابا دشمن نے ایسا نیزہ مارا ہے کہ انی کلیجے میں ٹوٹ گئی ہے۔ اے بابا تمہارا بیٹا بڑی تکلیف میں ہے بابا، اے بابا اس انی کو باہر نکال دیجئے۔ ارے حسین علی کے بیٹے ہیں، ایک بار آستینوں کو الٹا، نجف کا رخ کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے یہ کہہ کر انی کو کھینچا، ارے قیامت گزر گئی۔ علی اکبر نے ہچکی لی، باپ کی آنکھوں پر سایہ ہوا، واہ محمد آ، واہ علی آ، واہ اکبر آ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا تجھے واسطہ اسی شہید علی اکبر کا ہماری تمام حاجات کو پورا فرما، تمام مومنین و مومنات کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو مسافرین اسلام ہیں ان کو سلامتی کے ساتھ ان کے وطن واپس پلٹا، اتباعِ عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما، مراجع کرام علماء کرام کا سایہ ماہ سروں پر محفوظ رکھ۔ خدایا ایک بار پھر تجھے ہم اس جوان علی اکبر کا واسطہ دیتے ہیں کہ فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا وقت ظہور اپنے امام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے امام کی وہ نصرت کرنے کی توفیق دے جو نصرت کرنے کا حق ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔